بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز چھٹے پارے سے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کی طرف سے تلقین ہے کہ برائی کے تذکرے نہ کرو، ہاں مظلوم ہو وہ ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرے، یہ انصاف ہے اور اسلام اسے یہ حق دیتا ہے، لیکن اخلاق اعلیٰ اسلام کے یہ ہیں کہ معاف کر دے۔ جب معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے اور اخلاق اور معافی اور ایثار ہوتی ہے، تب معاشرہ باہمی آپس میں شیر و شکر اور وہاں محبتوں کو فروغ ملتا ہے۔ تو اسلامی کی زندگی میں عدل و انصاف بھی ہے، مظلوم کو حق ملنا چاہیے، لیکن مظلوم کو تعلیم اور ترغیب بھی ہے، اعلیٰ اخلاق مظاہرہ کر کے معاف اور درگزر کا معاملہ بھی کر دے۔ کسی بھی سوسائٹی میں عدل و انصاف بھی ہو اور ایثار اور درگزر بھی ہو تو وہ معاشرہ باقی بھی رہتا ہے، استحکام بھی پاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا یہ کافر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یا بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے، یہ کافر ہیں، یہ نجات نہیں پا سکتے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جو دنیا میں آج رواج پا رہی ہے کہ کسی بھی آسمانی مذہب کا کوئی پیروکار ہو وہ نجات پا لے گا، کسی بھی آسمانی مذہب کا کوئی پیروکار ہو وہ نجات پا جائے گا۔ اللہ نے اس بات کی تردید فرما دی اور اس غلط فہمی کا ازال فرمایا۔ کافر ہوتا ہے جو اللہ کو مانے، رسول کو نہ مانے، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے، محمد رسول اللہ کو نہ مانے، یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے، اللہ کے آخری نبی کو نہ مانے، تو فرمایا یہ تو کافر ہے، اور یہ کافر کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اللہ کی توحید پہ بھی ایمان رکھتا ہو، سارے رسولوں پہ بھی ایمان رکھتا ہو، اور خصوصاً خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید البشر محمد الرسول اللہ کو آخری نبی اور رسول مانتا ہو، وہ ایمان والا ہے۔ نجات اللہ نے صرف اسی میں رکھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی آتے اور طرح طرح کے فضول سوال کرتے تو بتایا کہ اس قوم کا مزاج ہے اللہ کے پیاروں کو ستانا اور پریشان کرنا۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی اسی قسم کے سوال کیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، مانیں گے تب جب اللہ کو اپنی نظر سے دیکھ لیں گے۔ اس قسم کے بیہودہ سوال، اور پھر انہوں نے حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی سازش کی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ وہ سولی پہ چڑھا سکے، اللہ نے انہیں باحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں پھر واپس اتاریں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ پر جو وحی بھیجی ہے یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر آئے، ان رسول آئے، ان پر بھی یہ وحی کا سلسلہ ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے، اور وہ اللہ کے پیاروں پہ آتی ہے، اور وہ اللہ کے پیاروں میں پہلی بھی تھے اور آپ اس میں سب سے آخر ہیں۔ آپ پر بھی اللہ کی وحی آئی ہے۔ اللہ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، لیکن کچھ رسولوں کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے 313 اللہ کے رسول وہ ہیں جن کے پاس آسمانی شریعت تھی، ورنہ 24 کم و بیش 1,24,000 اللہ کے پیارے آسمانوں سے نبی بنے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے ہیں، لیکن سب کے واقعات اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ یہودیوں کے بعد عیسائیوں کے اندر ایک عام گمراہی تھی کہ وہ دین میں غلو کرنے والے تھے۔ انہوں نے حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط عقیدہ نکالا اور اس میں 3 فرقے بنے۔ ایک فرقہ کہتا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خدا ہیں، ایک یہ کہتا کہ نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ یہ کہتا کہ 3 کا ایک اجتماع
مل کر ایک خدا بنا، مریم ہے اور عیسیٰ ہے اور ایک اور حصہ ہے، ان تینوں کا ملانے سے خدا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تینوں کی مذمت فرمائی، فرمایا اللہ ایک ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، بلکہ انہیں تو اعزاز، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا، اس کا تذکرہ۔ پھر اس صورت کے آخر میں پھر عورتوں کی حقوق کا تذکرہ فرمایا، خصوصاً وراثت کے معاملے میں کوتاہی اور اس میں کمی، اس کی مذمت اور اس پر تنبیہ فرمائی۔ پھر سورہ مائدہ ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، چونکہ اس پہ ایک دسترخوان کا تذکرہ اور قصہ ہے، اسی نسبت سے اس پوری سورت کا نام مائدہ ہے۔ ابتدا میں اہل ایمان کو تلقین فرمائی، جو بھی تم عہد کرو، عقد کرو، اس عقد کو، عہد کو پورا کرو، چاہے وہ عہد تمہارا اور اللہ کے درمیان ہو، اور چاہے وہ عہد اور عقد تمہارے اور مخلوق کے درمیان میں ہو، اور اس عہد کو پورا کرو۔ نیکی کے راستے میں تم ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو۔ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری حرام چیزیں حلال قرار دی جاتی تھیں، قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز حرام ہے، اور وہ مردار جس کی جان خود چلی گئی وہ مردار ہے، وہ حلال نہیں ہے، اس سے ایمان بھی اور باطن بھی خراب ہوتا ہے، صحت اور جسم کی بھی خرابی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ کا اس امت پر بڑا انعام ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے ایک ایسی نظام زندگی دی ہے جو کامل اور مکمل ہے، اور ایک پیغام دے کر یہ آیت اتاری کہ آج ہم نے نعمت اپنی مکمل کر لی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ نعمت اسلام، ایک مکمل زندگی کا نام اسلام ہے، ایک مکمل ضابطہ زندگی اور دستور کا نام اسلام ہے۔ جب یہ آیت ایک یہودی نے سنی تو کہنے لگے یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اعزاز ہے اور بڑے ہی فخر کی چیز ہے، اگر یہ چیز ہمارے مذہب میں آتی تو ہمیشہ ہم اسے عید مناتے۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے خوب پتہ ہے جب یہ آیت اتری تو اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں، عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اس دن اللہ نے مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا۔ تو اس میں اس بات کی تلقین اور پیغام دیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک مکمل ضابطہ ہے، زندگی ہے، لیکن بدقسمتی ہے بھائی، آج مسلمان کسی طرح بھی بسا اوقات کہیں عبادت کا مسلمان ہے تو معاملات کا نہیں ہے، کہیں اخلاق کا مسلمان ہے تو معاشرت کا نہیں ہے، اس نے بس ایک حصہ لے رکھا ہے اور اسی پر وہ بالکل قناعت کیے بیٹھا ہے اور مطمئن ہے، اس لیے ساری دنیا میں خوار ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنا تشخص ہی چھوڑ دے، بتائیے اس کا بقا اور اس کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے اپنے دین پر ہی فخر نہیں ہے بلکہ دین پہ چلنے پہ وہ اپنے لیے عار سمجھتا ہے یا دین ہی کو اپنے لیے ترقی میں رکاوٹ سمجھتا ہے، تو بتائیے اس امت کا کیا حال ہونے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ شکار کرنا اور شکاری کتے کے ذریعے شکار کرنا وہ حلال ہے۔ شکاری کتا وہ ہوتا ہے جسے سکھایا جاتا ہے اور پھر وہ شکار کرتا ہے، شکار روکتا ہے، کھاتا نہیں ہے، اس کا شکار حرام ہے۔ جب اسے پڑھایا جائے، سکھایا جائے اور اس کے پڑھائی اور سکھائی کا اس پر اثر یہ ہو کہ وہ شکار روکے اور کھائے نہیں تو اس کا شکار حرام ہے۔ یوں تو کتا ایک بہت بری چیز ہے، زمانہ جاہلیت میں کتے سے بڑا پیار ہوا کرتا تھا، اور آج جدید مغربی دنیا کی تہذیب کے اندر بھی کتے سے بڑا پیار ہے۔ یہ نئی دور کی جدید دور کی جہالت ہے، اس دور کے اندر بھی کتے سے بڑا پیار تھا۔ جب اللہ کے نبی آئے تو فرمایا کتا جہاں ملے اسے مار دو۔ جب خوب نفرت بیٹھ گئی تو پھر حکم آیا مارو نہیں، کالا کتا ہو اسے مار دو۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا اور نفرت بیٹھ گئی، اب فرمایا اب ایسا کرو، جو کتا اس لیے رکھا جائے تاکہ اس سے حفاظت ہو، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن فرمایا گندا اتنا ہے بلا ضرورت کے گھر پہ رکھا اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور اگر اس کا لعاب لگ گیا کپڑوں پہ، برتن پہ، عام حالت میں یہ صاف نہیں ہوگا، صفائی کا بڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ ایک نامراد نادان کہنے لگا اچھا ہے
کتا گھر میں ہے فرشتہ ہی نہیں آئے گا، مریں گے نہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے نادان، جب فرشتہ آئے گا پہلے کتے کی جان لے گا پھر تیری بھی جان لے گا، وہی فرشتہ جو تیری جان لے رہا ہے کتے کے لے رہا ہے وہی تیری بھی جان لے لے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں تیرا گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہو جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ کتا ہے اور اس نے اپنے مالک کی سکھائی پر اثر دیا، اس کا کتے کا ذکر قرآن میں ہے، فرمایا اس کا شکار بھی حلال ہے۔ تو علماء نے اور تفسیر کرنے والوں نے ایک نقطہ لکھا، کتا ہو کر تعلیم کا اثر لے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ بتائیے یہ انسان اگر قرآن اور حدیث کے ذریعے تربیت پالے اور اس کا اثر لے لے تو اس کا اثر اللہ، اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہو جائے گا، اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہو جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا ایمان والو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پاک صاف ہو کے آؤ، اور اس کا طریقہ وضو بتایا۔ وضو، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری معاشی حالت اچھی ہو جائے۔ ہر ایک چاہتا ہے، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، معاش 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 معاش، ساری فکریں معاش کے گرد گھومتی ہیں۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے، معاش اچھا ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، دیکھو ہمیشہ طہارت کی زندگی گزارو، اللہ تیرے رزق کی تنگی ختم فرما دیں گے۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، نبی کے وظیفے سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا، نبی سے وظیفے سے بڑھ کر کوئی مؤثر وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ طہارت کی زندگی، گناہوں کی گندگی سے بھی پاک رہو اور ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بناؤ، اللہ معاش کی تنگی نہیں آنے دے گا، اللہ رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا۔ فرمایا حتی یوسع لک رزقک، تو بارگاہ خداوندی میں مناجات کرنی ہے تو پاک صاف ہو کے اللہ کے دربار میں آؤ۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر بنی اسرائیل کا یہودیوں کا تذکرہ اور ان پر اللہ کی طرف سے برسنے والی لعنت اور روندہ درگاہ ہونا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنا۔ اتنی سرکشی کے باوجود بھی وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم نے جنت ہی میں جانا ہے، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم نے تو اللہ کی جنت ہی میں جانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے اور بار بار تمہیں عبرت کا نشانہ کیوں بناتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس قوم کے کرتوت جو انہوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، قابیل تھا، حابیل تھا، دونوں نے نظر مانی، نظر نے اللہ کی شان، ایک کی نظر قبول ہو گئی دوسری کی نظر قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کے دل میں حابیل بھائی کا حسد پیدا ہو گیا اور اس حسد کے مارے اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ حسد ایسی آگ ہے کہ بھائیوں کے اندر بھی آ جائے تو نفرتوں کی آگ بڑھ جاتی ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے، ایک رشتہ ہے، ایک باپ بیٹے کا، جہاں باپ کہتا ہے بیٹا مجھ سے بھی آگے چلا جائے، جہاں باپ کہتا ہے بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور کہیں ایسا خلوص کا رشتہ نہیں ملے گا۔ یا تو واقعی اللہ والا کوئی استاد ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ ورنہ میرے عزیزو، زندگی میں حسد کہیں نہ کہیں جگہ بنا لیتی ہے، زندگی میں دلوں میں حسد کہیں نہ کہیں راستہ بنا لیتی ہے۔ تو یہاں حابیل کا قاتل قابیل بنا اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن جب گناہ آدمی کرتا ہے تو آدمی کی عقل جواب دے دیتی ہے، وہ کم عقل ہوتا ہے، ویسے بھی گناہگار آدمی بڑا کم عقل ہوتا ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کو ناراض اور اس سے دشمنی لے کے اس کی دنیا میں رہنا اور سکون سے رہنا کیسے ممکن ہے؟ کوئی آپ کے گھر میں آپ کو ناراض کر کے نہیں رہ سکتا، آپ کا چوکیدار اور آپ کا ملازم اور آپ کا ڈرائیور نہیں رہ سکتا، اور کوئی بادشاہوں کے بادشاہ کی دنیا میں رہ کر دنیا میں اسے ناراض کر کے سکون سے رہ سکتا ہے؟ تو بتائیے وہ کتنا کم عقل اور احمق ہوگا جو اللہ کی دنیا میں رہ کر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو اس کی عقل نے جواب دے دیا، مار تو دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا دفن کیسے کروں۔ اللہ نے کوا بھیجا،
کوا نے اپنے کوے مردار کو اٹھایا اور اس کا گڑھا کھودا، اس میں گڑھے میں ڈال کر اسے کھینچ کر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اسے اپنی عقل پہ افسوس ہوا، یہ کوا ہے، اس کو دفن کرنا آیا، مجھے لاش چھپانا نہیں آئی۔ اس کا تذکرہ فرمایا کسی کی ناجائز جان نہ لینا، کسی کی زندگی بچانا انسانوں کی زندگی بچانا ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا اور اس قتل کو جائز سمجھنا ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اور پھر فرمایا ڈاکو ہے جسے کہیں کہ ڈاکو ہے، سرکش ہے، فسادی ہے، اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا، سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں خلاف طور پہ تکاڑ دی جائیں گے، اس لیے کہ جو اسلامی معاشرے میں امن اور سلامتی کا جسے کہیں کے لیے خطرہ بنتا ہے، اسلام نے اس کے لیے سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لیکن آج زمین ان اسلامی سزاؤں سے کیا خالی ہو چکی ہے کہ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ رہی۔ آج دنیا کی زمین اسلام کی ان قوانین سے کیا خالی ہوئی ہے؟ تمام تر ترقی کے باوجود، جرائم روکنے کے تمام جدید آلات کے باوجود، دنیا آج جرائم سے بھر چکی ہے۔ دنیا آج جرائم سے بھر چکی ہے۔ ذرا اپنے پڑوس کبھی کبھی نظر کیا کرو، جہاں دنیا جدید وسائل تو نہیں رکھتی لیکن اللہ انہیں جزائے خیر دے، کچھ اسلامی قوانین کیا نافذ کر دی ہے انہوں نے، سبحان اللہ، ان کی زمین ہر قسم کے جرائم سے پاک ہو گئی ہے۔ جہاں ہر گھر میں اسلحہ بھی تھا اور بھوک بھی موجود تھی اور بہادری اور لڑنا بھی آتا تھا، لیکن اللہ کے قوانین کی برکت ہے کہ وہاں قتل و غارت بھی ختم ہو گئی اور وہاں ڈاکہ اور چوری بھی ختم ہو گئی۔ یہ اسلام کے قوانین کی برکتیں ہیں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا یہ یہودی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور عیسائی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس دنیا میں اللہ انہیں سزا دیتا ہے نافرمانی کی، ان کے دل آپس میں نفرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں گناہ کی ایک سزا ہوتی، کوئی گھر نہیں ملے گا جس گھر کی چار دیواری میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، یقین جانیے اس گھر سے محبتیں اٹھ جائیں گی۔ اور یہ ہمیں ایسا یقین ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، اس لیے کہ گناہ کی یہ سزا اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ جن گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں دل نفرتوں سے بھر جاتے ہیں، وہاں محبتیں روٹ جاتی ہیں، وہاں گھروں سے محبتوں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس دنیا میں گناہوں کی سزا اللہ نے پہلی قوموں کو بھی دی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو بتایا کہ نفس جان کے بدلے میں جان ہے اور اذن کان کے بدلے میں جان ہے، جس عضو کو کاٹا اس کے بدلے میں اسے کاٹا جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تورات اور انجیل اور ان کتابوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر بتایا کہ جو ان کی اطاعت، جب تک وہ آسمانی کتابوں پہ عمل کر رہے تھے اللہ کی مدد بھی تھی، اللہ کی مہربانی بھی تھی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ رکھنا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں تمہاری دشمنی میں وہ آپس میں اکٹھے ہیں، لیکن اگر تم نے ان سے دوستی لگائی تو کل قیامت میں تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من احب قوما، جس نے کسی قوم سے محبت کی تو کل قیامت میں اللہ انہیں اسی سے اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اللہ میاں اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا جب تم کفار سے دوستیاں کرو گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے معاشرے میں ارتداد شروع ہو جائے گا، تمہارے بچے اور بچیاں جو کافروں سے دوستیاں اور یاری لگائیں گے، ایک وقت آئے گا تمہارے بچے ہندوؤں سے شادی کرنے لگ جائیں گے، اور تمہاری اولادیں عیسائیوں سے شادی کرنے لگ جائیں گے، اور تمہاری اولادیں سکھوں سے شادی کرنے لگ جائیں گی۔ وہ کہیں گے اسلام کوئی چیز نہیں، مذہب انسانیت ہونی چاہیے بس۔ پھر وہ یہ کیا کہیں گے؟ اسلام مذہب کوئی چیز نہیں، انسانیت ہونی چاہیے۔ یہ کفر سے دوستی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں ارتداد پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا پھر اس سے اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اللہ کی عزت اور شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اللہ اور ایسے لوگوں کو اٹھائے گا اور پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھتے ہوں گے اور کفار کے لیے وہ سخت دل رکھتے ہوں گے، اور وہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ انہیں غالب کریں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں تم ان سے دوستی لگاؤ، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، جو تمہارے شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں، تم ان سے دلی دوستیاں رکھو، یہ تو غیرت کی بھی خلاف ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی ایمان کی زندگی، اعمال صالحہ کی زندگی لے کے آئے گا، اللہ رب العزت اسے کامیاب فرمائیں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرمانا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کہہ رہے کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کا تذکرہ جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور وہ اللہ کی اور بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی، اور لعنت اس لیے ہوئی کہ وہ برائیاں کرتے تھے اور برائیاں دیکھتے تھے، نہ برائیوں سے باز آتے تھے، نہ برائیاں روکتے تھے، تو اس پر ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا مسلمانوں سے دشمنی میں یہودی پہلے نمبر پر ہیں، مشرک دوسرے نمبر پر ہیں، عیسائی جو واقعی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار ہیں، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ لیکن آج دنیا میں جو عیسائی موجود ہمارے سامنے ہیں، وہ تو اس پر تو یہودیوں کا اثر ہے، یا وہ لا مذہب ہیں یا لا دین ہیں، اس لیے وہ بھی مسلمانوں سے دشمنی میں کہیں کم نہیں ہیں۔ لیکن جو سچے عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ تھا۔ ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے قرآن سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے تم انہیں حرام نہ قرار دو۔ پھر قسم کے کفارے کا تذکرہ فرمایا، شراب اور اسی طرح جوا، یہ ساری کی ساری چیزیں گندگی ہیں اور حرام ہیں، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر حج کے دوران احرام کی حالت میں شکار کے متعلق احکامات آئے، بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتایا کہ لا یعنی سوال نہ کرو، با مقصد بات پوچھا کرو۔ پھر اہل ایمان سے کہا اگر تم اپنی ذاتی زندگی میں ایمان کے تقاضے پورا کر رہے ہو اور برائی سے روک بھی رہے ہو اور اچھائی کی طرف دعوت بھی دے رہے ہو، تو کسی کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب تم زندگی کے آخری سانس اور آخری آثار محسوس کرو تو جن چیزوں کے اندر وصیت کرنی ہے تو اہتمام سے وصیت کر دو۔ کسی کا حق تمہاری اوپر ہے، کسی کا قرضہ تمہاری اوپر ہے، کسی کو تم کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر وصیت لکھ دو اور کسی کو گواہ بھی بنا دو۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ آخرت کے دن اللہ انبیاء سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور خصوصاً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کو اللہ نے غیر معمولی معجزے عطا فرمائے، ان سے ان کے قوم نے کہا اے عیسیٰ اللہ کے آپ پیغمبر ہیں نا، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ کھانوں سے سجا ایک دسترخوان ہم پہ نازل فرما دے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا سوال نہ کرو، اس لیے کہ جب تمہارا مطالبہ من پسند کا ہوگا اور اس میں تم ناشکری کرو گے پھر سزا بھی سخت ہوگی۔ دعا اللہ کی قبول ہوئی، اللہ نے دسترخوان بھیج دیا۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ کل بارگاہ خداوندی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوگا کیا آپ نے انہیں معبود ہونے کا انہیں دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں، میں نے انہیں صرف آپ کی بندگی کی طرف بلایا ہے اور یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دیں۔ اللہ نے ایک ضابطہ بتایا کہ آج کے دن صرف انہیں کامیابی ملے گی اور آج میں ان سے راضی ہوں گا، اور جنت کے بالا خانوں کے وہ مستحق ہوں گے جن کی زندگی سچائی پہ گزری، جن کا کردار سچائی پہ رہا، جن کی گفتار بھی سچائی کی رہی۔ آج صرف سچائی کام آئے گی
اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے انہیں اللہ کی رضا اور جنت کی شکل میں بالا خانے نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سچائی کی زندگی، ایمان کی زندگی نصیب فرما دے، جینا مرنا اپنی رضا والا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔